السلام علیکم۔ تو میرے پیارے ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب بالکل ٹھیک ہے، خیریت سے ہے، اور سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ 3 سال سے جب میں ریسیپی شیئر کر رہی ہوں، جس میں سے بہت سارے ویورز دعائیں دیتے ہیں اور بہت سارے پیارے پیارے کمنٹس کرتے ہیں، آپ کے کمنٹس دیکھ کر اور پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہماری ساری محنت وصول ہو گئی، اور ہمارے دل سے بھی بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے نکلتی ہیں۔ لیکن بعض لوگ صرف اس لیے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ میں بہت عیش کی زندگی گزار رہی ہوں اور میں نے اپنے کچن کو بہت اچھی طرح سے مینیج کیا ہوا ہے، اور ریسیپیوں پر میں بہت زیادہ خرچہ کرتی ہوں، اور اتنی مہنگائی کے دور میں بہت پیسہ خرچ کر رہی ہوں۔ میں آپ لوگوں کو کلیریفیکیشنز نہیں دے رہی، لیکن ہر انسان جو بھی سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، وہ ایسے ہی منہ اٹھا کر سوشل میڈیا پر نہیں آ جاتا۔ اس کی زندگی میں بہت ہی مشکل اور ہڈلز آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہم تو چلو پردیس کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ بہن بھائی جو اپنی کنٹری میں موجود ہیں، ان کو بھی ان کے رشتہ دار نہیں چھوڑتے۔ اس مقام تک آنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت نیندیں حرام کرنی پڑتی ہیں، اور پھر یہاں پردیس میں تو کوئی ہیلپر نہیں ہوتا، کوئی نوکرانی نہیں ہوتی، سب کام اپنے ہاتھوں سے ہی کرنے پڑتے ہیں، اور گھر میں سب کی فرمائشیں پوری کرنی پڑتی ہے، گھر کے ہر فرد کو خوش کرنے کے لیے بہت کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو 2 مہینے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہم ان لوگوں سے حسد کریں یا ان سے جلیں؟ یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہوتی ہے، اور قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی جلدی کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی بہت سالوں کے بعد کامیاب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے، صرف شکر اور صبر کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیابی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم بہت جلدی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ذرا سی کسی کی سکسیس دیکھ کے اپنے آپ کو ہی اندر کھانے لگتے ہیں، اپنے آپ کو باتیں سنانے لگتے ہیں کہ ہم کو اتنے سال ہو گئے اور ہم کامیاب نہیں ہوئے، اور دوسرے تو 2 مہینے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے جلدی کامیابی بہتر ہے اور کس کے لیے زیادہ دیر میں کامیابی بہتر ہے۔ دراصل سوشل میڈیا کی جو لائف ہے وہ آدھے سے زیادہ جھوٹ پہ منحصر ہوتی ہے، اس پر دکھاتے کچھ ہیں اور اصل زندگی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے کسی کی خوشی دیکھ کر حسد نہیں کرنی چاہیے، کیوں نہ کہ آج کے دور میں کسی کو بھی جج نہیں کیا جا سکتا آسانی کے ساتھ۔ اور جو میں ریسیپی بناتی ہوں بیہائنڈ دا سین، وہ بہت الگ ہوتا ہے، ڈیفرینٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ کم از کم 2 سے 3 گھنٹے میں ریسیپی کے انگریڈینٹس اکٹھے کرنے، اور پھر اس میں کوئی چیز اگر انگریڈینٹس کم ہو جاتا ہے تو اس کو بھی خود باہر جا کر گروسری کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح سے بہت ٹائم لگتا ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے ہم 5 منٹ میں دکھا دیتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا یہی ہے کہ مطلب کرتے کچھ ہیں، ہم دکھاتے کچھ ہیں، تو وہ دیکھنے کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں نا، بہت حسرت سے دیکھتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں کہ یہ تو بہت خوش ہے۔ الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں، اور ہماری زندگی میں خوشیوں کے ساتھ ساتھ بہت ہڈلز اور پریشانیاں بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، بچے بھی بیمار ہو جاتے ہیں، شوہر بھی بیمار ہو جاتے ہیں، میں خود بیمار ہو جاتی ہوں، جس کی وجہ سے 10 12 دن تک میں کوئی ریسیپی نہیں بنا پاتی، کیونکہ ریسیپی کو چھوڑ دیتی ہوں میں گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے، کیونکہ گھر کی ذمہ داری بہت ہوتی ہے، اس کو مجھے پہلے کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر کام کرنا ایک معنی رکھتا ہے۔ لیکن ہر انسان اپنی محنت اور اسٹرگل سے ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اپنی نیت کو مطلب اگر صاف رکھیں گے، اپنی نیت کو، اور دوسروں کے لیے موٹیویشن بنیں گے، تو لازمی اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ ہمارے اوپر کچھ ایسا بھی وقت ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پاتی، اور اس کے پیچھے کی جو وجوہات ہیں وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہم ویڈیو پہ آتے ہیں، ریسیپی بناتے ہیں، تو آپ کے سامنے بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے ہم بالکل فریش ہو کے آئیں، لیکن ہم کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا دل بڑا خراب ہوا ہوتا ہے، ہم بیمار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں کہ بہت دن ہو گئے ہیں ویڈیو اپلوڈ کرے ہوئے، اور میرا کوئی نہ کوئی میرا ویورز کہتا ہے کہ آپ کی ویڈیو نہیں آئی، آپ کا ولاگ نہیں آیا۔ پھر میں اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ اچھے سے اچھا ولاگ بناؤں، ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور بہت محنت کے بعد پھر ہم لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ تو اسی طرح میں اپنی نہیں بات کر رہی، جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں سبھی محنت کرتے ہیں، پھر لیکن جب ویڈیو آگے نہیں چلتی تو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس دور میں ہر کوئی کسی نہ کسی پرابلم میں انوالو ہے،
تو ہمیں کسی کی بھی زندگی کو جب وہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے تو اس کو جج کر کے نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بہت خوش ہے، یہ بہت عیش کی زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں اپنا ڈپریشن ختم کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، لیکن پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں نگیٹو کمنٹس کر کے ان کو اور ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو مطلب ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ وہ آتے ہیں موٹیویٹ ہونے کے لیے لیکن اس کو ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں، تو اور اس طرح پھر وہ لوگ بیچارے جب وہ اس طرح کے نگیٹو کمنٹس پڑھتے ہیں تو وہ پھر کیا کہتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو سوشل میڈیا کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم یہ ریسیپی بنانا چھوڑ دیتے ہیں، ہم یہ یوٹیوب کا چینل ہٹا دیتے ہیں، مطلب اس قدر ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کو کہوں گی کہ آپ بالکل بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئیں اور ہمت سے اور لگن سے کام کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور 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 انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا۔ اچھا، یہ جو میں نے باتیں کری ہیں یہ صرف میں نے یوٹیوبرز کے لیے نہیں کری ہیں، مطلب ہر فیلڈ کے اندر جتنے بھی لوگ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ہمت ہار دیتے ہیں یا اپنے آپ کو کمتر سمجھ لیتے ہیں، تو یہ سب ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ محنت کرتے رہیں اور محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید اچھی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہی بن جاتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور کامیابی ملے گی، اور میں بھی آپ لوگوں کی ہی لائن میں کھڑی ہوئی ہوں، کیونکہ میں بھی بڑے سالوں سے محنت کر رہی ہوں لیکن مجھے ابھی تک کامیابی نہیں ملی ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ میں بھی بہت آپ لوگوں کو کہنے کو تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوا کریں، لیکن میں سب سے پہلے میں ہوتی ہوں، اگر میرا ایک بھی سبسکرائبر کم ہو جاتا ہے نا تو آپ یقین نہیں کریں گے، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میں نے بہت بڑا میرا نقصان ہو گیا، اور ایک سبسکرائبر جب زیادہ ہوتا ہے تو میرا ایسا لگتا ہے کہ میری کوئی لاٹری نکل آئی ہے، تو مطلب میں بھی بہت خوش ہوتی ہوں اس طرح، اور بہت زیادہ میں رنجیدہ بھی ہو جاتی ہوں۔ تو کہنے کو تو ہر کوئی دوسرے کو ٹارگٹ کر لیتا ہے کہنے کے لیے، لیکن جب اپنے اوپر ہوتی ہے نا تو انسان بہت زیادہ نہیں کر سکتا اپنے آپ، تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ مطلب میں بھی آپ ہی کی لوگوں کی لائن میں کھڑی ہوں، میں بھی سب کو مطلب مشورے تو دینا آسان ہوتا ہے، اور میں بھی آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں، لیکن میں آپ لوگوں سے بھی زیادہ گئی گزری ہوں، کیونکہ میں بہت جلدی سے ہمت ہار دیتی ہوں اور بہت جلدی اور اسی وجہ سے میں بیمار بھی ہو جاتی ہوں، تو کیونکہ مجھے ابھی کافی سال ہو گئے اور مجھے ابھی تک کامیابی نہیں ملی، لیکن پھر بھی میں ہمت نہیں ہارتی، تھک جاتی ہوں پھر کھڑی ہو جاتی ہوں، دوبارہ سے کھڑی ہو جاتی ہوں، پھر ہمت ہار دیتی ہوں، پھر چھوڑ دیتی ہوں، ایک مہینے دو مہینے ریسیپی نہیں بناتی میں، لیکن پھر ہمت دوبارہ سے پکڑ کے میں کھڑی ہوتی ہوں میں۔ تو یہاں پر آپ لوگ منہ میٹھا کریں اور ہمت پکڑیں، اور میرے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں کہ میں بھی اپنی ہمت سے آگے بڑھتی رہوں، اور آپ لوگ بھی اسی طرح آگے بڑھیں، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دیں، بس اللہ پہ یقین رکھیں۔ آخر میں بس میں یہی کہوں گی کہ خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں، اور مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگیں، اور اللہ ہی سب کی مدد کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میری طرح آپ لوگوں کو بھی اللہ کامیاب کرے، اور جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان کی طرح ہم سب کو کامیاب کرے۔ تو لاسٹ میں بس میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ ان باتوں پہ عمل کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی میری ساری باتیں۔ اللہ حافظ۔